ایلوکوینٹ ادب کے ویور سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کے پلے لسٹ آپشن کو ایکسپلور کریں اور جتنے بھی آڈیو بکس کمپلیٹ ہو چکے ہیں جیسے داستان ایمن فروشوں کی، شمشیر بے نیام، آخری چٹان اور ایک بت شکن پیدا ہوا، فردوس ابلیس اور نیل بہتا رہا، اندلس کی ناگن، مارکہ کربلا، ان سب آڈیو بکس کو خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں۔ یہی ہمیں سپورٹ کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ جزاک اللہ۔ اس جھونپڑی میں تمہارا اپنا سگا بھائی محسن راؤ ہے۔ ٹھہرو، میں تمہیں شروع سے بتاتا ہوں۔ کالے چراغ نے گہرا سانس لے کر کہا، تمہارا بھائی لاہور کے ایک بہت اچھے اسکول میں تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ اس وقت وہ 8ویں یا 9ویں کلاس میں تھا۔ وہ ایک ذہین اور تیز ترار لڑکا تھا۔ چھوٹی سی عمر میں اس نے بہت کچھ سیکھ لیا تھا۔ گاؤں کی زندگی سے اسے عشق تھا۔ شکار کا اسے جنون کی حد تک شوق تھا۔ اس کا نشانہ بہت اچھا تھا۔ اس کے پاس اٹلی کی بنی ہوئی ایک 2 نالی بندوق تھی۔ اس بندوق کی لائسنس تو تمہارے والد کے نام تھا، لیکن زیادہ تر استعمال محسن راؤ کرتا تھا۔ یہ بندوق ساونپور کی حویلی میں ہی رہتی تھی۔ راؤ احمد علی کا چھوٹا بیٹا اقبال راؤ اگرچہ اس سے عمر میں بڑا تھا، لیکن اس کی دوستی اس سے زیادہ تھی۔ وہ دونوں ساونپور میں ہر جگہ ساتھ ساتھ رہتے تھے۔ اس مرتبہ محسن راؤ ساونپور آیا تو راؤ احمد علی نے اس کے لیے جال بن رکھا تھا۔ محسن راؤ اس کے لیے خطرہ بنتا جا رہا تھا۔ بیچارے باپ نے تو اپنے بھائی سے کبھی حساب نہ مانگا تھا، لیکن بیٹا حساب مانگنے لگا تھا۔ راؤ احمد علی نے سوچ لیا تھا کہ محسن راؤ کا اس مرتبہ مستقل حساب صاف کر دے گا۔ وہ جب بھی ساونپور آتا تو اس کے ساتھ 2 محافظ آتے تھے۔ ان محافظوں کی موجودگی میں کوئی کھیل کھیلنا آسان نہ تھا، لہٰذا اس نے محسن راؤ کے لیے جنگل میں پھندا تیار کروایا۔ شکار کا تو اسے شوق تھا ہی۔ اقبال راؤ نے جب اسے یہ اطلاع دی کہ اس مرتبہ جنگل میں کچھ ہرن دیکھے گئے ہیں تو یہ سن کر محسن راؤ دیوانہ ہو گیا۔ اس نے اب تک تیتر کا شکار کیا تھا، بڑے جانور کا شکار نہ کیا تھا۔ اس نے دوسرے ہی دن شکار کا پروگرام بنا لیا۔ صبح سویرے ہی اقبال راؤ اور وہ چند ملازموں کے ساتھ شکار پر جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس کام کے لیے 2 جیپیں منتخب کر لی گئی تھیں۔ سب لوگ بیٹھ چکے تھے۔ محسن راؤ کے محافظوں کا انتظار تھا۔ پھر کسی نے اگر بتایا کہ وہ دونوں گہری نیند سو رہے ہیں، اٹھائے نہیں اٹھ رہے۔ دوسرے ملازم نے بتایا کہ وہ رات بھر تاش کھیلتے رہے ہیں، صبح تڑکے سوئے ہیں۔ اصل میں رات کو ان دونوں کو گرم دودھ میں افیون ڈال کر دے دی گئی تھی۔ نتیجے میں وہ اس قدر غفلت کی نیند سوئے پڑے تھے۔ محسن راؤ کو جنگل میں ان کی ضرورت بھی نہ تھی۔ وہ دونوں پر لعنت بھیج کر شکار پر نکل گیا۔ اقبال راؤ اپنے باپ کے ساتھ اس سازش میں شریک تھا۔ وہ محسن راؤ کو انہی راستوں پر لے گیا جہاں راؤ احمد علی کے آدمی ڈاکو کے بھیس میں چھپے ہوئے تھے۔ جیسے ہی وہ دونوں ان کی پہنچ میں آئے تو ڈاکو گھوڑے دوڑاتے ہوئے باہر نکل آئے اور ایک ڈاکو نے اسے اٹھا کر گھوڑے پر لاد دیا اور خود بھی سوار ہو گیا۔ پھر وہ چاروں ڈاکو محسن راؤ کو لے اڑے۔ اس طرح یہ اغوا کا کھیل مکمل ہوا۔ بعد میں یہی خبر لے کر آفتاب راؤ لاہور پہنچا، جسے سن کر تمہارے والد دیوانے ہو گئے تھے۔ جنگل میں کافی اندر جانے کے بعد وہ چاروں ڈاکو ایک جگہ ٹھہر گئے۔ ایک ڈاکو نے محسن راؤ کو گھوڑے سے اتارا اور سامنے ایک درخت کے تنے سے باندھ دیا۔ محسن راؤ کی سٹی گم تھی۔ اس کو معاملے کی سنگین کا احساس ہو چکا تھا۔ اب وہ پچھتا رہا تھا کہ اس نے اپنے باپ کے کہے پر عمل نہ کر کے کتنی غلطی کی ہے۔ راؤ شمشاد علی نے اسے ہدایت کی تھی کہ بغیر محافظوں کے کہیں نہ جانا۔ اگر شکار پر اس کے ساتھ اپنے محافظ ہوتے تو اتنی آسانی سے اس کا اغوا ممکن نہ تھا۔ خیر، اب جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا، یا شاید ابھی نہیں ہوا تھا، ہونے والا تھا۔ اسے درخت سے باندھ کر شاید وہ اسے شوٹ کرنا چاہتے تھے۔ تم لوگ کون ہو؟ کیا چاہتے ہو؟ محسن راؤ نے گھبرا کر پوچھا۔ ہم لوگ تمہاری موت ہیں، تمہیں یہاں قتل کرنے کے لیے لائے ہیں، ان میں سے ایک نے کہا۔ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ کیوں تم لوگ مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ دیکھو، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم میری جان بخش دو اور اس کے عوض تم جتنی رقم کہو گے اپنے بابا سے دلوا دوں گا۔ رقم تو ہم لے چکے ہیں، اس میں سے ایک ڈاکو بولا۔
اور یہ رقم ہم نے تمہاری جان لینے کے لیے لی ہے۔ ہم اپنے کیے ہوئے سودے سے کبھی نہیں پھرتے، اب یہ تمہاری قسمت کے جان لینے کا سودا پہلے ہو گیا ہے۔ وہ 4 تھے، چاروں کے چہرے پر ڈھانٹے بندھے ہوئے تھے۔ ان میں سے 2 اس حق میں تھے کہ حسن راؤ کو فوراً گولیوں سے چھلنی کر دیا جائے۔ ایک کا خیال تھا کہ مارنے کے بجائے اسے یوں ہی بندھا ہوا چھوڑ دیا جائے، اس ویران جنگل میں اس کی موت خود بخود ہو جائے گی۔ چوتھا ڈھاواں ڈول تھا، کبھی وہ سوچتا کہ اسے فوراً مار دیا جائے، کبھی اسے اس کے بچے ہونے پر رحم آ جاتا اور وہ اپنے اس ساتھی کے ہمنوا بن جاتا جس کا خیال تھا کہ اسے بندھا ہوا چھوڑ کر چلا جائے۔ ابھی وہ چاروں اس مسئلے پر مشاورت کر رہے تھے کہ محسن راؤ زور سے بولا، بات سنو۔ وہ چاروں دور کھڑے تھے، اس کی آواز سن کر ایک اس کے نزدیک چلا گیا۔ ہاں بولو، اب جب کہ تم نے مجھے قتل کیا ہی چاہتے ہو، کیا تم مرنے والے سے اس کی آخری خواہش نہیں پوچھو گے؟ ہاں ہاں، کیوں نہیں پوچھیں گے، بتاؤ تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ میں اس شخص کا نام جاننا چاہتا ہوں جس نے تمہیں اس کام پر لگایا ہے، محسن راؤ نے پوچھا۔ ٹھیک ہے، میں بتائے دیتا ہوں اس کا نام، وہ خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولا۔ اس کا نام راؤ احمد علی ہے۔ اوہ، میرا چچا! محسن راؤ ٹھنڈی سانس لے کر رہ گیا۔ اے اللہ، تو انصاف کرنے والا ہے۔ وہ محسن راؤ کی بات سن کر مسکراتا ہوا اپنے ساتھیوں کے نزدیک آ گیا۔ کیا پوچھتا تھا؟ ایک نے سوال کیا۔ قاتل کا نام پوچھ رہا تھا، اس نے بتایا۔ کیا تم نے بتا دیا؟ ہاں، میں نے بتا دیا، یہ اس کی آخری خواہش تھی جو میں نے پوری کر دی۔ چلو اب اس کی آخری خواہش بھی پوری کر دی جائے، اب پھانسی کی تیاری کرو۔ پہلی گولی کون چلائے گا؟ میں چلاؤں گا، پہلا بولا۔ اور دوسری گولی کون چلائے گا؟ دوسری میں چلاؤں گا، دوسرا بولا۔ اور تیسری؟ پہلے نے پوچھا۔ یار 2 گولیاں بہت ہیں، کیوں اپنی گولی ضائع کرتے ہو؟ تیسرے نے رائے دی۔ تم کیا کہتے ہو؟ یار اس لڑکے پر مجھ سے گولی نہیں چلائی جائے گی، چوتھے نے صاف جواب دیا۔ یہ چوتھا وہ تھا جو اسے مارنے کے بجائے بندھا ہوا چھوڑ کر چلے جانے کے حق میں تھا۔ اوئے ہٹو بزدلوں! پہلے نے تیسرے اور چوتھے شخص کو اپنے سامنے سے ہٹایا، اپنے کندھے سے بندوق اتاری، نال کھول کر کارتوس چیک کیا۔ کارتوس موجود تھا۔ نال بند کر کے اس نے گھوڑا چڑھایا اور بندوق سیدھی کر کے اس نے محسن راؤ کے دل کا نشانہ بنا لیا اور بولا، پہلی گولی میں چلاتا ہوں اور یہ آخری بھی ہوگی، اس گولی میں اس کا کام تمام ہو جائے گا۔ نشانہ لے کر ابھی اس نے ٹریگر پر انگلی دھری ہی تھی اور وہ اسے دبانا ہی چاہتا تھا کہ کسی نے ایک دم چیخ کر کہا، گولی مت چلانا۔ چاروں نے ایک ساتھ پیچھے مڑ کر دیکھا اور دیکھتے ہی رہ گئے۔ آنے والا عجیب شخص تھا، وہ ایک درخت کی اوٹ سے اچانک ہی باہر آیا تھا، جانے وہ اس درخت کے پیچھے کب سے کھڑا تھا۔ وہ ایک کھاتا پیتا موٹا تازہ شخص تھا، اوپر کا دھڑ ننگا تھا، نیچے اس نے ایک مٹیالی سی دھوتی باندھ رکھی تھی، اس کے جسم پر بے پناہ بال تھے، گلے میں الو کا پنجہ تعویذ کی طرح لٹکا ہوا تھا، بڑی بڑی خوفناک مونچھیں، سر منڈھا ہوا اور چمکتا ہوا جیسے سر پر تیل چپڑ رکھا ہو۔ کندھے پر ایک سرخ منہ والا بندر بیٹھا ہوا تھا، بندر نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے سر پر رکھے ہوئے تھے اور ہاتھ میں ایک مضبوط لاٹھی۔ اسے دیکھ کر یہ اندازہ لگانا مشکل تھا کہ یہ کون ہے اور اس جنگل میں کیا کر رہا ہے۔ یار یہ بن مانوس کہاں سے آ گیا ہے؟ کیا خیال ہے چلا دوں اس پر گولی؟ پہلے شخص نے برابر کھڑے اپنے دوسرے ساتھی سے پوچھا۔ بلا وجہ اپنے سر خون لینے کا کیا فائدہ، اسے نزدیک آنے دو تو پتہ چلے یہ آخر ہے کون، دوسرے نے مشورہ دیا۔ اتنے میں وہ ان چاروں کے نزدیک آ گیا۔ اس کے انداز میں ذرا ڈر خوف نہیں تھا، وہ اطمینان سے چلتا ہوا اس شخص کے سامنے پہنچ گیا جو محسن راؤ پر گولی چلانے والا تھا۔ کیوں مار رہے ہو اس چھورے کو؟ اس کی آواز اس کی شخصیت کی طرح بھاری تھی۔ تم کون ہو اور اس جنگل میں کیا کر رہے ہو؟ ہم اپنے جناور سنگ جنگل پھرن آئے ہیں، سب ہمارے کو راج مداری کہوے ہیں۔ اس نے اپنے بارے میں معلومات فراہم کی۔ اچھا مداری، چلو پھر ادھر جو تماشا ہو رہا ہے وہ دیکھ لو، تم بھی کیا یاد کرو گے؟
لو یہ بھی کوئی کھیل ہوئے، دمبوک چلا کے مانس کی جان لے لی، کہو تو ہم دکھائیں تماشا۔ تم کیا تماشا دکھاؤ گے؟ کیا تم اس لڑکے کو بغیر ہاتھ لگائے ختم کر سکتے ہو؟ ایک شخص نے مزاح کیا۔ ہاں کر سکے ہیں، ہاتھ لگائے بنا یہ چھوڑا ٹوٹے ٹوٹے ہو سکتا ہے۔ راج مداری نے اس مزاح کو سنجیدگی سے لے لیا۔ ٹوٹے ٹوٹے ہاتھ لگائے بغیر یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ چاروں پریشان ہوئے۔ تو پھر دکھاویں تماشا، شروع کریں کھیل۔ راج مداری نے اپنے بندر کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ یار اس کے چکر میں کہاں آ رہے ہو؟ اپنا کام کرو اور نکل لو۔ ان چاروں میں سے ایک نے کہا۔ ایسی بھی جلدی کیا ہے؟ اس نے دعویٰ کیا ہے کہ ہاتھ لگائے بغیر اس کے ٹوٹے کر دے گا۔ ذرا ہم بھی تو دیکھ لیں اس تماشے کو۔ ہاں مداری، اگر تم ناکام ہو گئے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر کچھ نہ کہو، تمہاری دمبوک ہوگی اور ہمارا سینہ۔ راج مداری نے بڑی بے نیازی سے کہا۔ چلو پھر ہو گئی بات، دکھاؤ اپنا جلوہ۔ ابھی لو، راج مداری نے خوش ہو کر بولا۔ پھر اس نے بندر کا ہاتھ پکڑ کر اسے زمین پر اتارا۔ بندر خوشی سے ایک جگہ بیٹھ گیا۔ راج مداری نے اپنی لاٹھی سے ایک بڑا دائرہ کھینچا۔ ان چاروں سے مخاطب ہو کر بولا، تم لوگ اس کے اندر پیر مت رکھنا۔ چلو ٹھیک ہے، چاروں نے اقرار کر لیا۔ پھر وہ راج مداری بڑے دائرے کے ایک طرف بیٹھ گیا۔ آلتی پالتی مار کر اس نے سادھوؤں کی طرح آسن جمایا۔ اس نے اپنی بڑی بڑی سرخ آنکھوں سے ان چاروں کو دیکھا اور پھر اپنی لاٹھی کو زمین پر پھینک دیا۔ وہ لاٹھی زمین پر گرتے ہی لہرا گئی۔ وہ لاٹھی موٹی رسی کی شکل اختیار کر گئی اور دھیرے دھیرے اوپر کی طرف بلند ہوتی جا رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ اتنی بلند ہو گئی کہ اوپر کا سرا نظروں سے غائب ہو گیا۔ راج مداری کے اس تماشے ہی نے ان چاروں کو حیران کر دیا۔ آگے ابھی تو بہت کچھ ہونا تھا۔ راج مداری نے اب اشارے سے کہا، چھورے کو لاؤ۔ اچھا، پہلے شخص نے کہا، کیا اسے کھول کر لانا ہوگا؟ راج مداری نے اشارے سے جواب دیا، ہاں پھرتی دکھاؤ۔ تب پہلے شخص نے اپنے دوسرے ساتھی کو اشارہ کیا کہ وہ محسن راؤ کو کھول کر یہاں لے آئے۔ اس نے راج مداری کی طرف بندوق تان لی تاکہ کسی بھی گڑبڑ کی صورت میں گولی چلا کر اس مداری کو ختم کیا جا سکے۔ راج مداری نے اس بات کی پرواہ نہ کی کہ اسے نشانے پر لے لیا گیا ہے۔ وہ پورے آرام سے کچھ پڑھتا رہا۔ دائرے کے قریب جب محسن راؤ اور دوسرا شخص آ گیا تو راج مداری نے محسن راؤ کو اندر آنے کا اشارہ کیا۔ محسن راؤ حیران و پریشان دائرے میں آ گیا۔ پھر راج مداری نے محسن کو قریب بلا کر آہستہ سے کچھ سمجھایا اور واپس اپنی جگہ جانے کو کہا۔ چھورے، کیا نام ہے تیرا؟ راج مداری نے پوچھا۔ محسن راؤ۔ اس رسی پر چڑھ سکے ہے رے تو؟ ہاں کیوں نہیں، بہت آسانی سے۔ تو پھر چڑھ جا۔ راج مداری، ایک بات یاد رکھنا، کوئی چالاکی دکھائی تو اپنی جان سے جاؤ گی، پہلے شخص نے تنبیہ کی۔ راج مداری نے اس کی بات سنی انسنی کر دی اور محسن راؤ سے مخاطب ہو کر بولا، چلو چھورے، رسی پکڑو اور اوپر چلو۔ محسن راؤ نے اپنے جوتے اتارے اور رسی پکڑ کر اوپر چڑھنے لگا۔ چلو اور اوپر اور اوپر، راج مداری ہدایت دے رہا تھا۔ محسن راؤ رسی پکڑ کر تیزی سے اوپر چڑھتا گیا، یہاں تک کہ وہ نظروں سے غائب ہو گیا۔ محسن، اوپر پہنچ گیا رے؟ ہاں پہنچ گیا۔ اوپر سے آواز آئی لیکن وہ دکھائی نہ دیا۔ وہ چاروں دم سادھے رسی کے سرے کو دیکھ رہے تھے جس پر چڑھتے چڑھتے محسن اچانک غائب ہو گیا تھا۔ اپنی قمیض اتار کر نیچے پھینک، راج مداری نے حکم دیا۔ چند لمحوں بعد ایک قمیض اوپر سے لہراتی ہوئی زمین پر آ گری۔ وہ محسن راؤ ہی کی قمیض تھی۔ چل اب بنیان بھی اتار۔ یہ حکم ملتے ہی بنیان بھی لہراتی ہوئی نیچے زمین پر آ گری۔ اس کے بعد راج مداری نے محسن راؤ کے سارے کپڑے ایک ایک کر کے نیچے منگوا لیے۔ اب تیرے بدن پر کا ہے رے چھورے؟ اس نے پوچھا۔ کچھ نہیں، اوپر سے محسن راؤ کی آواز آئی۔ ٹھیک ہے، راج مداری نے کہا۔ پھر وہ ان چاروں سے مخاطب ہو کر بولا، اب اصل تماشا شروع ہوئے ہے، ذرا حوصلے سے دیکھنا۔ اپنی دھوتی کا پٹ کھول کر اس میں لپٹا ہوا چاقو نکالا اور پھر دھوتی کس کر باندھ لی۔ 6 انچ لمبے پھل کا چمکدار چاقو کھول کر اس نے زمین پر رکھ دیا اور اپنے بندر کو اشارہ کیا۔ بندر چاقو اپنے منہ میں دبا کر رسی پر چڑھ گیا۔ واپس آیا تو اس کے منہ میں چاقو نہ تھا۔ وہ خاموشی سے راج مداری کے پاس بیٹھ گیا۔
راجمداری آنکھیں بند کر کے تیزی سے کچھ پڑھنے لگا۔ کچھ دیر کے بعد اس نے آنکھیں کھولی تو اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں اس قدر خوفناک نظر آ رہی تھیں کہ ان چاروں میں سے ایک کی بھی ہمت نہ تھی کہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ سکے۔ اب اس نے زمین پر اپنی انگلی سے ایک لکیر کھینچی اور بولا، سیدھا ہاتھ۔ چند لمحوں میں سیدھا ہاتھ شانے سے الگ ہو کر زمین پر آ گرا۔ ایسا لگتا تھا جیسے چاقو سے کاٹ کر نیچے پھینکا گیا ہو۔ وہ خون آلود ہو رہا تھا۔ راجمداری نے زمین پر دوسری لکیر کھینچی اور بولا، الٹا ہاتھ۔ چند لمحوں میں ہی الٹا ہاتھ کٹ کر زمین پر آ رہا۔ پھر اس نے تیسری لکیر زمین پر کھینچی اور حکم دیا۔ سیدھی ٹانگ آنے پر چند سیکنڈ لگے۔ اس طرح چوتھی، پانچویں اور چھٹی لکیر پر الٹی ٹانگ، سر اور پھر دھڑ کٹ کر نیچے آ گرا۔ وہ سر اور جسم کے اعضاء محسن راؤ کے ہی تھے۔ اس منظر نے ان کی سٹی گم کر دی۔ وہ راجمداری کو محض بندر کا تماشا دکھانے والا سمجھ رہے تھے، لیکن وہ تو ان سے بڑا قاتل نکلا تھا۔ اس نے اپنے دعوے کے مطابق بغیر ہاتھ لگائے محسن راؤ کے ٹوٹے کر دیے تھے، جنہیں وہ چاروں اپنی 8 آنکھوں سے حیرت زدہ ہو کر دیکھ رہے تھے۔ اب کھڑے کھڑے کا دیکھے ہو، جاؤ اپنا راستہ پکڑو۔ صبح ہی صبح تاؤ لگا کر ہم سے خون کروا دیا ہے، اور وہ بھی چھورے کا۔ بڑا پاپ کروا دیا رے تم لوگوں نے۔ اب اپنی شکل گم کرو رے، مارے کو کہیں غصہ آ نہ جاوے، پھر تم میں سے کوئی ادھر ٹوٹے ٹوٹے نہ ہو جائے۔ جاؤ بھاگو۔ یہ بات اس نے اتنے خوفزدہ کرنے والے انداز میں کہی کہ ان چاروں کے پاؤں اکھڑ گئے۔ ویسے بھی وہ محسن راؤ کو قتل کرنے آئے تھے، وہ اسے گولی مار کر قتل کرتے۔ اب وہ بغیر گولی کے ہی قتل ہو گیا تھا، قتل بھی ایسا کہ اس کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا۔ ایسی صفاکی سے تو وہ بھی اسے نہیں مار سکتے تھے۔ اب یہاں رکنا فضول تھا۔ ایسی صفاکی سے تو وہ بھی اسے نہیں مار سکتے تھے۔ اب یہاں رکنا فضول تھا۔ کیا پتہ یہ راجمداری واقعی غصے میں آ جائے اور خواہ ان میں سے کوئی ٹوٹے ٹوٹے ہو جائے۔ چاروں نے ایک دوسرے کو آنکھوں آنکھوں میں چلنے کا اشارہ کیا اور پھر وہ اپنے اپنے گھوڑوں کی طرف بھاگے۔ کھٹا کھٹ سوار ہوئے اور انہیں ایڑ مار کر ہوا ہو گئے۔ جنگل میں کچھ دیر ان کے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز گونجتی رہی، پھر وہ معدوم ہو گئی۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ وہ چاروں دور جا چکے ہیں تو اس نے اپنی ران پر ہاتھ مار کر زوردار قہقہا لگایا اور پھر اپنے برابر بیٹھے بندر سے بولا، لارے رسیا چاقو۔ وہ بیچارہ بندر بھی اتنی دیر سے اپنے منہ میں چاقو دبائے پریشان ہو رہا تھا۔ اس نے فوراً اس کے سامنے آ کر چاقو اپنے دانتوں سے چھوڑ دیا۔ راجمداری نے کھلا ہوا چمکتا ہوا چاقو بند کیا اور اپنی دھوتی میں باندھ لیا۔ پھر اس نے زور سے آواز لگائی، آجا رے چھورا۔ یہ آواز سن کر محسن راؤ، جو ایک درخت کے پیچھے چھپا تماشا دیکھ رہا تھا، ہنستا ہوا درخت کی اوٹ سے باہر نکل آیا اور اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اب نہ وہاں محسن راؤ کے لاش کے ٹکڑے تھے، نہ آسمان کی طرف جاتی رسی تھی، البتہ راجمداری کی لاٹھی زمین پر اس طرح پڑی تھی جیسے اس نے پھینکی تھی۔ محسن کی سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ یہ کیسا طلسم تھا۔ وہ حیران پریشان راجمداری کو دیکھ رہا تھا، البتہ اسے اس بات کی خوشی تھی کہ اس کی جان بچ گئی تھی۔ کرائے کے قاتلوں سے راجمداری نے اسے بچا لیا تھا، بے شک جادو کے زور سے ہی صحیح۔ راجمداری یہاں سے کچھ فاصلے پر بیٹھا آسن مارے عملیات میں مصروف تھا۔ اس کا بندر سیاہ درختوں پر ادھر ادھر جھولتا پھر رہا تھا۔ رسیا نے جب محسن راؤ کو درخت سے باندھے ہوئے دیکھا تو وہ فوراً مداری کے پاس پہنچا اور اپنے اشاروں سے اسے اٹھنے پر مجبور کر دیا۔ راجمداری نے چھپ کر ادھر کا تماشا دیکھا۔ اسے یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ وہ لوگ کرائے کے قاتل ہیں اور اس لڑکے کو مار کر فرار ہونے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ راجمداری کو محسن راؤ اچھا لگا تھا۔ اس کے کوئی بیٹا نہ تھا، بس ایک لڑکی تھی جو محسن راؤ سے 1-2 سال بڑی ہوگی۔ اس نے فوراً اسے اپنا بیٹا بنانے کا ارادہ کر لیا۔ راجمداری نے بندر اور ریچھ ضرور پالے ہوئے تھے، لیکن وہ گلی کوچوں میں ریچھ بندر کا تماشا دکھانے والوں میں سے نہ تھا۔ وہ اپنے فن کا مظاہرہ راجاؤں، نوابوں، جاگیرداروں اور بڑے لوگوں کے سامنے کیا کرتا تھا۔ جب کسی بڑے آدمی کو اپنے رشتہ داروں، عزیزوں اور انوکھی تفریح مہیا کرنی ہوتی تو وہ راجمداری کو بلوا بھیجتا۔ اس کا 2-2.5 گھنٹے کا تماشا لوگوں کو دم بخود کر دیتا تھا۔
کافی عرصے سے وہ ایک مددگار کی تلاش میں تھا۔ اس کی لڑکی اب جوان ہو گئی تھی۔ راجمداری کے ساتھ وہی جاتی تھی، لیکن وہ اب چاہتا ہی نہیں تھا کہ ان تماشاؤں میں اپنی بیٹی کو ساتھ رکھے۔ محسن راؤ کو دیکھ کر اس کے دل کی کلی کھل گئی اور اس نے کھڑے کھڑے فیصلہ کر لیا کہ ان چاروں قاتلوں سے محسن راؤ کی جان کیسے چھڑائی جائے۔ ان سے جان چھڑانے میں اسے زیادہ محنت نہ کرنا پڑی تھی۔ وہ چاروں احمق خود بخود اس کے جال میں پھنس گئے۔ پھر جب انہوں نے محسن راؤ کے ٹکڑے زمین پر گرتے دیکھے تو ان کے ہوش اڑ گئے اور وہ لوگ اپنے گھوڑے سرپٹ دوڑاتے جنگل میں گم ہو گئے۔ قاتل تو چلے گئے تھے، لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ محسن راؤ کو اپنا کیسے بنایا جائے۔ وہ چھوٹا ضرور تھا لیکن نادان نہ تھا۔ اب تو اسے یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ اس شکاری کی آڑ میں اس کے قتل کی سازش کی گئی تھی، اور یہ سازش اس کے اپنے چچا راؤ احمد علی نے کی تھی۔ اس کے دل میں انتقام کی آگ بھڑک اٹھی تھی۔ اس نے طے کر لیا تھا کہ وہ اپنی چچا سے اس سازش کا بدلہ لے کر رہے گا۔ فی الحال تو اس جنگل سے نکل کر کسی طرح لاہور پہنچنے کا مسئلہ اس کے سامنے تھا، اور راجمداری یہ سوچ رہا تھا کہ اس لڑکے کی روح پر کس طرح قبضہ کیا جائے کہ وہ سب کچھ بھول جائے، اسے چھوڑ کر کہیں جانے کا نام ہی نہ لے۔ چھورے تو کون ہے رے؟ یہ لوگ تو ہے کہاں سے لائے؟ جواب میں محسن راؤ نے مختصراً اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ راؤ احمد علی اور ساونپور کے بارے میں سن کر راجمداری چونکا۔ اس کا یہ نام کہیں سنا ہوا تھا۔ ساری کہانی سن کر راجمداری نے محسن راؤ کو تسلی دی۔ اس نے کہا کہ اب وہ بے فکر ہو جائے، اب اسے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ وہ اس کے ساتھ اس کی بستی میں چلے، وہاں سے لاہور جانے کا بندوبست کر دیا جائے گا۔ راجمداری اگر اسے اپنے ساتھ لے جانے کی پیشکش نہ کرتا تو تب بھی اسے اسی کے ساتھ جانا تھا۔ وہ اس جنگل سے اکیلا تو نہیں نکل سکتا تھا۔ اس نے فوراً راجمداری کی پیشکش قبول کر لی اور اس کے ساتھ چل دیا۔ راجمداری نے وہاں سے تھوڑے سے فاصلے پر اپنا آسن جمایا ہوا تھا۔ وہاں بیٹھا وہ اپنے کسی عمل میں مصروف تھا۔ وہ محسن راؤ کو لے کر عمل والی جگہ پر پہنچ گیا۔ رسیا اس کے کندھے پر چڑھا ہوا تھا۔ وہاں زمین پر ریچھ کی کھال بچھی ہوئی تھی۔ ایک طرف جھولی رکھی تھی، کھال کے سامنے پانی سے بھری ایک چھوٹی سی بالٹی رکھی ہوئی تھی۔ راجمداری نے محسن راؤ کو اس بالٹی سے پانی پلایا اور پھر ریچھ کی کھال تہہ کر کے جھولی میں ڈالی۔ جھولی اپنے کندھے پر لٹکائی، بالٹی ہاتھ میں پکڑی، رسیا یعنی اس کے بندر کو اپنے کندھے پر چڑھایا اور پھر تیز تیز ایک سمت چل پڑا۔ محسن راؤ اس کے پیچھے ہو لیا۔ کوئی 1.5 گھنٹے کی مسافت کے بعد وہ جنگل سے نکلے۔ جنگل سے نکل کر راجمداری نے اس سے پوچھا، تھکا تو نہیں رہے چھورا؟ نہیں، بالکل نہیں، میں تو اس سے زیادہ جنگل میں گھوم لیتا ہوں۔ شکار کے لیے تو بہت چلنا پڑتا ہے۔ بہت بڑھیا، راجمداری خوش ہو کر بولا۔ ویسے ہماری بستی اب زیادہ دور نہ ہے، وہ سامنے شہر کا پل ہے، پل اترتے ہی ہماری بستی ہوئے۔ راجمداری نے نہر کا وہ پل سامنے ہے اس طرح کہا تھا جیسے 1 آدھ فرلانگ کا فاصلہ ہو۔ اس کا وہ سامنے 2 میل کے برابر ثابت ہوا تھا۔ خیر، نہر کا پل پار کر کے محسن راؤ کو جھونپڑیوں پر مشتمل ایک بستی دکھائی دی۔ انہی جھونپڑیوں میں کچھ کچے پکے مکان بھی دکھائی دے رہے تھے۔ راجمداری کا مٹی کا بنا 2 کمرے کا مکان تھا۔ کمروں کے سامنے ایک کھلا صحن تھا اور صحن کے گرد 4 فٹ اونچی کچی دیوار بنائی گئی تھی۔ یہ ایک چھوٹی سی بستی تھی۔ زیادہ تر یہاں کھیل تماشے دکھانے والے مداری آباد تھے۔ ہر گھر کے سامنے ریچھ، بندر، کتے اور گدھے بندھے ہوئے تھے۔ راجمداری کا مکان سب سے اچھا اور بڑا تھا، صاف ستھرا اور لپا پتا۔ وہ اس بستی کا سردار تھا اور مکھیا جی کہلاتا تھا۔ راجمداری کی بیٹی کا نام یوں تو اللہ رکھی تھا، لیکن وہ اسے راکھی کہہ کر پکارتا تھا۔ راکھی 14-15 سال کی ایک پرکشش لڑکی تھی۔ وہ اپنی ماں پر گئی تھی۔ اس کی ماں کو مرے ہوئے 2 سال ہوئے تھے۔ وہ بستی کی سب سے خوبصورت عورت تھی۔ یہی حال راکھی کا تھا، وہ بھی بستی کی سب سے خوبصورت لڑکی تھی۔ یوں تو راجمداری کے یہاں 2 لڑکے پیدا ہوئے تھے، لیکن وہ دونوں 4-4 سال کے ہو کر چل بسے تھے۔ دونوں کی موت گردن توڑ بخار کی وجہ سے ہوئی تھی۔ اسے بیٹے کی شدید خواہش تھی۔ یہ خواہش حادثاتی طور پر تسکین پا گئی تھی۔ اسے محسن راؤ کے روپ میں پلا پلایا بیٹا مل گیا تھا۔ وہ راستے بھر سوچتا آیا تھا کہ محسن راؤ پر ایسا جادو ٹونا کرے کہ وہ اس کا مطیع اور فرما بردار بن کر بستی میں رہ جائے، یہاں سے جانے کا نام ہی نہ لے۔
اور راج مداری کے لیے یہ کوئی اتنا مشکل کام نہ تھا۔ کسی کے دل پر قبضہ جمانے کے اسے بہت سے عمل آتے تھے۔ رات کے شہنشاہ کا پنجہ اس کے گلے میں پڑا ہوا تھا۔ جس کے گلے میں الو کا پنجہ پڑا ہو، اس کے لیے کسی کو الو بنانا کیا مشکل تھا۔ اس نے گھر پہنچ کر سب سے پہلا کام یہی کیا۔ ایک چھوٹے سے سادہ کاغذ پر الو کے پنجے سے کچھ پراسرار سے نشان بنائے۔ نشان بنانے کے دوران وہ کچھ بڑبڑاتا بھی رہا۔ پھر اس نے راکھی سے ایک گلاس شربت لانے کو کہا۔ راکھی نے شربت سے بھرا گلاس باپ کے سامنے رکھا تو اس نے اس کاغذ کو شربت میں ڈال کر اسے تھوڑا گھما کر نکال لیا اور راکھی سے کہا کہ وہ محسن راؤ کو شربت دے آئے۔ محسن راؤ دوسرے کمرے میں چارپائی پر نیم دراز تھا۔ وہ لمبی مسافت طے کر کے آیا تھا اور تھک گیا تھا۔ راکھی کمرے میں داخل ہوئی تو محسن راؤ نے نظر اٹھا کر راکھی کو دیکھا۔ اگرچہ راکھی نے اسے اپنے گھر میں آتے ہوئے پہلے ہی دیکھ لیا تھا، لیکن وہ اس کے سامنے اب آئی تھی۔ اس نے بھی اسے غور سے دیکھا۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر بیک وقت مسکرائے۔ راکھی نے گلاس آگے بڑھایا۔ لو، یہ پی لو۔ محسن راؤ نے گلاس اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ وہ خربوز کا شربت تھا، ٹھنڈا اور میٹھا۔ اسے بے حد پیاس لگی تھی۔ وہ غٹاغٹ کر کے ایک ہی سانس میں سارا چڑھا گیا۔ اس شربت نے اپنا کام کر دکھایا۔ اس عمل نے اس کا ماضی تو نہیں چھینا۔ اسے یہ تو یاد رہا کہ وہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے، لیکن وہ اپنے مستقبل سے بیگانہ ہو گیا۔ راجمداری کے اس کچے گھر کی الفت اس کے دل میں سما گئی۔ کبھی اندر سے کوئی آواز لگاتا اور اسے یاد دلاتا کہ اسے اپنے گھر لاہور جانا ہے۔ اندر کی اس آواز پر کبھی وہ اٹھ کر کھڑا بھی ہوتا، لیکن باوجود کوشش کے اس بستی کی حدود سے وہ نہ نکل پاتا۔ اس پر گھبراہٹ طاری ہو جاتی۔ اس طرح 2 سال گزر گئے۔ راجمداری نے آہستہ آہستہ اسے اپنا فن بخشنا شروع کر دیا۔ اب وہ چھوٹے موٹے تماشے کر کے لوگوں کو حیران کر دیتا تھا۔ راجمداری نے چھوٹے موٹے تماشوں کے ساتھ جنگل کا علم بھی اسے سکھانا شروع کر دیا تھا۔ راجمداری جانوروں کی آوازوں کا ماہر تھا۔ وہ اپنے منہ سے ایسی آوازیں نکالتا تھا کہ مطلوبہ جانور یا پرندہ اس کی آواز سن کر اس کے سامنے آ جاتا تھا۔ محسن راؤ کو شکار کا بہت شوق تھا۔ اس نے بہت جلد مختلف پرندوں اور چرندوں کی آوازیں سیکھ لیں۔ اب یہ اس کا بہترین مشغلہ تھا کہ وہ صبح سویرے جنگل کا رخ کرتا۔ اسے تیتر کے شکار کا بہت شوق تھا۔ جنگل میں جہاں کہیں بھی اسے تیتر نظر آتا، وہ جال بچھا کر ایک جگہ بیٹھ جاتا اور اپنے منہ سے تیتر کو بلانے کی آوازیں نکالتا۔ 2-4 آوازوں کے بعد ہی تیتروں کا جواب آنے لگتا اور وہ اڑتے ہوئے دوڑتے ہوئے اس کی طرف کھینچے چلے آتے۔ جب وہ دیکھتا کہ 8-7 تیتر جمع ہو گئے ہیں تو وہ جھٹکا مار کر جال کھینچ لیتا۔ 4-5 تیتر جال میں ضرور پھنس جاتے۔ وہ ان تیتروں کو جال سے نکال کر پنجرے میں منتقل کر لیتا اور بستی میں آ جاتا۔ راکھی ان تیتروں کو ذبح کر کے پکاتی۔ محسن راؤ بڑے مزے سے یہ گوشت کھاتا۔ بستی کے قریب ہی نہر تھی۔ محسن اپنی تیراکی کا شوق نہر میں تیر کر پورا کرتا۔ وہ دھڑا دھڑ پل سے چھلانگ مار کر پانی میں گرتا اور غوطہ مار کر کہیں کا کہیں جا نکلتا۔ اب راجمداری اسے اپنے کھیل تماشوں میں ساتھ ہی رکھنے لگا تھا۔ وقت گزرتا گیا، یہاں تک کہ محسن راؤ جوان ہو گیا۔ ایک تو محسن خوبصورت تھا، اوپر سے جوان تھا اور پھر ساحر۔ ان تینوں چیزوں نے آس پاس کے علاقوں میں اسے بے حد مقبول بنا دیا تھا۔ بستی کی لڑکیاں اس کی ایک نظر کو ترستی تھیں، مگر وہ نظر اٹھا کر نہ دیکھتا تھا۔ خود راکھی اگرچہ اس سے 2 سال بڑی تھی، لیکن اپنا دل ہار بیٹھی تھی۔ اس پر ہر وقت اپنی جان نچھاور کرنے کو تیار رہتی تھی، مگر محسن راؤ اپنی دھن میں مگن رہتا۔ راجمداری اسے بیٹوں کی طرح چاہتا تھا، لہذا وہ بھی راکھی کو تقدس کی نظر سے دیکھتا تھا۔ ایک روز صبح ہی صبح راجہ بہرام نگر کا کارندہ گھوڑے پر سوار راجمداری کے گھر پہنچا۔ راجہ بہرام نگر کی نسل تماشے کے بڑے شوقین تھے۔ وہ راجمداری کو کھیل تماشا دکھانے کے لیے بلاتے رہتے تھے۔ آج ان کا کارندہ انہی کا پیغام لے کر آیا تھا۔ راجہ بہرام نگر کی بیٹی نادرہ کی 2 دن بعد منگنی تھی، لہذا اس موقع پر اس کا کھیل تماشا رکھا گیا تھا اور اسے بسط اصرار بلایا گیا تھا۔ راجمداری کی بھلا کیا مجال تھی کہ وہ جانے سے انکار کرتا۔ اس نے فوراً ہی حامی بھر لی اور پروگرام طے کر لیا۔
2 दिन के बाद दोपहर को राजा साहब की गाड़ी उन्हें आकर ले गई। 2 घंटे के सफ़र के बाद वो दोनों बहराम नगर पहुंच गए। राजा साहब की हवेली इस मौके पर खूब सजी हुई थी। हवेली के सब्ज़ेज़ार पर उस खेल को मुनाक़द होना था। शाम के वक्त मेहमान आना शुरू हो गए। राजमदारी के लिए एक छोटा सा स्टेज बना दिया गया था। सामने घास पर कुर्सियां बिछी हुई थीं। लोग आते जाते थे और बैठते जाते। राजमदारी और मोहसिन राव स्टेज पर मौजूद थे और अपने खेल की तैयारियों में मसरूफ़ थे। वो दोनों आपस में तय कर रहे थे कि कौन सा तमाशा कब और कैसे दिखाया जाए। कुछ देर के बाद सामने की मुर्सा कुर्सियों पर नादिरा और उसका होने वाला शोहर वक़ार बैठ गए। नादिरा की तरफ उसके होने वाले ससुर थे और होने वाले शोहर के साथ राजा बहराम नगर तशरीफ़ फरमा हो गए। उसके बाद इधर उधर और दूसरे अहम लोग बैठ गए थे। तब राजा बहराम नगर ने राजमदारी को खेल शुरू करने का इशारा किया। राजमदारी ने अपने गले में पड़े रात के शहंशाह का पंजा चूमा और एक नारा मस्ताना लगाकर राजा बहराम नगर को झुककर सलाम किया। सलाम के बाद उसने बांसुरी अपने होंठों से लगाई और दाएं हाथ में डुगडुगी लेकर दोनों को एक साथ बजाना शुरू कर दिया। बांसुरी की लय और डुगडुगी की ताल पर मोहसिन राव ने रक्स शुरू कर दिया। दोनों ने मिलकर एक समासा बांध दिया था। मोहसिन राव काली पैंट और सुर्ख कमीज पहने हुए था। सुर्ख सफ़ेद रंगत, घुंघरियाले बाल, कानों में पड़े बाले, पुरकशिश मुकनातीसी आंखें। इस पर एक ख़ास अंदाज का रक्स। लोगों की उस पर इस तरह नज़रें गड़ी हुई थीं जैसे वो इस दुनिया का आदमी ना हो, कोई खलाई मखलूक हो। रक्स व मौसीकी इख्तिताम को पहुंची तो मोहसिन राव स्टेज से कूदकर राजा बहराम नगर के पास पहुंचा और मुअद्दबाना लहजे में अंग्रेज़ी में बोला, जनाब, मुझे मंगनी की अंगूठी दरकार है। उसे इंग्लिश बोलता देखकर नादिरा को एक खुशगवार हैरत हुई और उससे पहले कि राजा बहराम नगर अपनी बेटी से मंगनी की अंगूठी उतारने को कहते, नादिरा ने जल्दी से अंगूठी अपनी उंगली से निकालकर मोहसिन राव के हवाले करना चाही। मोहसिन राव ने इशारे से उसे रोका। फिर उसने एक चौड़े मुंह के शीशे की बोतल का ढक्कन खोला और उसमें अंगूठी डालने का इशारा किया। नादिरा ने अपनी अंगूठी उसमें डाल दी। मोहसिन राव ने वहीं खड़े खड़े बोतल का ढक्कन बंद किया और अगली रो में बैठे हुए लोगों को एक एक करके शीशे की बोतल में बंद हीरे की अंगूठी दिखाई। उसके बाद वो बोतल को लेकर स्टेज पर पहुंच गया और एक स्टूल पर बोतल को रख दिया। बोतल में बंद अंगूठी सबको दिखाई दे रही थी। फिर उसने अपनी पैंट के जेब से एक सियाह रुमाल निकाला और रुमाल को एक ख़ास अंदाज में लहराकर बोतल पर डाल दिया। बोतल रुमाल में छुप गई। राजमदारी बांसुरी और डुगडुगी बजाते हुए स्टूल के नज़दीक एक चक्कर लगाया। चक्कर ख़त्म होते ही मोहसिन राव ने रुमाल खींच लिया। सब लोगों ने देखा कि बोतल से अंगूठी गायब थी। नादिरा का दिल धक से रह गया। उसने उसके होने वाले शोहर वक़ार की तरफ देखा। हैरत अंगीज़, राजा साहब, हमारे छोरे से गलती हो गई। बीबी की अंगूठी मिलना अब मुश्किल है। अरे ये क्या कह रहे हो? नादिरा का मंगेतर वक़ार परेशान होकर बोला। उसके बराबर राजा साहब बैठे हुए थे। वो आराम से बैठे मुस्कुराते रहे। उन्होंने कोई तबसरा ना किया।